مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ محترم و مکرم سامعین، آج کی یہ عظیم الشان عظمت قرآن کانفرنس جس میں آپ احباب تشریف لائے ہیں، یہ دراصل حفاظ اکرام کی ایک سالانہ تقریب ہے جس کے اندر ان کو اسناد دی جاتی ہیں جو فارغ التحصیل ہونے والے ہیں، اور باقی جو بچے ہیں جو زیر تعلیم پڑھ رہے ہیں ان کا رزلٹ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے سالانہ۔ تو اسی سلسلے میں اس کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے اس سال بھی 7 بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ ہدایت والا رستہ اپنا لے، چاہے تو وہ نافرمانی والا اپنا لے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس بات کی تنبیہ کر دی ہے اور بتا دیا ہے کہ اگر آپ ہدایت والا رستہ اپناؤ گے تو اس کے لیے جنت ہے، اگر نافرمانی والا رستہ اپناؤ گے تو اس کے لیے جہنم ہے۔ اور اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر تنبیہ کی ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ اطاعت کا بدلہ جنت ہے اور نافرمانی کا بدلہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور اسی سلسلے کے اندر ہماری جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، جو سستی ہم کر جاتے ہیں اپنے دینی معاملات کے اندر، اسی چیز کو بہتر کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا تاکہ اگر ہم نمازوں میں پہلے سست تھے تو رمضان میں ہم مزید اپنے آپ کو بہتر کر سکیں۔ پہلے اگر ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے تو رمضان میں ہم اس کو بہتر کر سکیں۔ جس عبادت میں، جس نیکی میں ہم پیچھے تھے، رمضان کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے ایمان کو وہ بڑھا دے اور بندہ نیکیوں میں آگے بڑھ کر حصہ لے اور اس پر جو ہے وہ عمل کر سکے۔ اور اسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا تاکہ انسان اللہ کے عذاب سے ڈر کر اور جنت کے لالچ میں، جنت کے طمع میں اور اس کی نعمتوں کے طمع میں جو ہے وہ عبادت کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو یہ اختیار دے دی ہے کہ وہ جنت والے رستے کو اپنا لے یا وہ جہنم والے رستے کو اپنا لے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم جو ہے کل قیامت والے دن اس کو میدان محشر میں لایا جائے گا، تو اس کو لانے والے جو فرشتے ہوں گے وہ 70,000 فرشتے ہوں گے، اور جہنم کی جو لگامیں ہوں گی، جو باغیں ہوں گی، وہ بھی 70,000 ہوں گی، اور ہر جو لگام ہے اس کی باغ ہے اس کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ تو آپ اس کو ضرب دے کے دیکھ لیں، یہ گنتی بنتی ہے 4,90 کروڑ جو ہے وہ فرشتے جہنم کو کھینچ کر میدان محشر میں لائیں گے۔ اس کا حجم کتنا ہے اور وہ کتنی بڑی ہوگی اس کا اندازہ آپ کر کہ جس کو کھینچ کے لانے والے فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے تو وہ کتنی بڑی ہوگی اور اس کے اندر کتنے انسان جو ہے وہ داخل کیے جائیں گے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک قول ملتا ہے کہ جہنمی جب جہنم میں داخل ہوں گے
تو کان کی لو سے لے کر ان کا جو کندھا ہے اس کے درمیانی جو مسافت ہے وہ 70 سال کی مسافت ہوگی. یعنی کہ ایک بندہ یہاں سے سفر شروع کرے اور اس نے کان کی لو تک پہنچنا ہے، وہ 70 سال میں پہنچے. اور پھر وہ خالی سفر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جہنم اپنا پیپ کی وادیاں ہوں گی، خون کی وادیاں ہوں گی. یہ جہنم کا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں کھول کر بتایا کہ وہ ہے کیا. اور جب وہ کافروں کو دیکھے گی جہنم تو وہ چیخے گی، چلائے گی غصے کے ساتھ، اور کافر اس بات کا اقرار کرے کہ جہنم غصے کے ساتھ چیخ اور چلا رہی، اور جہنم کو دیکھ کر ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہو جائیں گے. تو ایسی جہنم اور ایسا عذاب جو انتہائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ رسوا کن ہے، اس سے بچنے کے لیے اللہ نے ہمیں ماہ مقدس کا مہینہ دیے. 2 لوگ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، دونوں نے آ کر اسلام قبول کیا بیک وقت، ایک ہی وقت میں. دونوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا، اور جو دوسرا بندہ تھا اس کے شہید ہونے کے 1 سال بعد وہ فوت ہوا. ایک صحابی کو خواب آیا کہ جو فوت ہونے والا شخص ہے وہ شہید ہونے والے سے پہلے جنت کے اندر چلا گیا. اس انصاری صحابی نے یہ خواب لوگوں کو سنایا. لوگوں نے تعجب کیا کہ ایک طرف تو ایک بندہ شہید ہو گئے، اس نے اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں پیش کر دیا ہے، اور دوسرا وہ بندہ جو اس کے شہید ہونے کے 1 سال بعد فوت ہوا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا. تعجب والی بات. اللہ کے رسول کے پاس یہ بات آئی، آپ کو پہنچی. آپ نے فرمایا جو بعد والا شخص ہے کیا اس کی زندگی میں اس کے بعد رمضان کا مہینہ آیا تھا؟ کہا جی آیا تھا. میں اس نے روزے رکھے تھے، نمازیں پڑھی تھی. میں یہ اس کی نیکیاں جو ہے اس شہید سے بڑھ گئی ہیں رمضان المبارک کی وجہ سے، اور جنت میں وہ پہلے داخل کر دیا گیا. اور ہماری سستی کا رمضان میں عالم کیا ہے؟ ہم نیکی سے پیچھے ہیں، عبادت میں پیچھے ہیں. ہم صحیح طرح جو عبادت کا حق ہے اس کو ادا نہیں کیا ہم نے. اور اسی سستی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے بطور تربیتی مہینہ جو ہے وہ رمضان کا ہمارے اندر اتارا ہے، تاکہ ہم اپنی سستیوں کو، کاہلیوں کو ختم کر کے صحیح طریقے سے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر سکیں. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح بھی اور شام کو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر، کہ اللہ میں سستی سے بھی اور بڑھاپے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. جو بندہ سست ہو اس کی زندگی کیا ہے؟ ہر کام میں سست ہے. وہ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، وہ ایکٹیو نہیں ہے. اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہماری سستی کو، کاہلی کو ختم کر دے، اور ایسا بڑھاپا جو بندے کو ذلیل اور رسوا کر دے، اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. کیونکہ جب تک بندہ کام کا ہوتا ہے اس وقت تک بندے کے قریب بہت سارے لوگ ہوتے. جس طرح وہ بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے، بیمار ہوتا چلا گیا ہے، کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے اپنے بھی دور ہوتے چلے جاتے اس سے. اللہ ماشاء اللہ لوگ اپنے سگے والدین کی خدمت نہیں کرتے، بوڑھے ہو چکے ہیں. حالانکہ حق تو تھا اولاد کا کہ انہوں نے کھلایا پلایا جوان کیا ہے. اب حق ہے اولاد کا کہ وہ اپنے ماں باپ کو سنبھالے، ان کی خدمت کرے. لیکن والدین کو چاہیے کہ اس لمحے کے لیے پہلے اولاد کی تربیت کریں، پہلے اولاد کو سیرت پڑھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر وہ اس بات پہ آمادہ ہوں گے کہ ہمارے اوپر ہمارے والدین کا حق ہے اور ہم نے ان کی خدمت کرنی. ورنہ آپ اپنے ارد گرد بے شمار ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہ اولاد جو ہے، بیٹے جو ہیں وہ والدین کو ذلیل و رسوا کرتے.
ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ مانسیرا میں ایک ہی بیٹا ہے، ایک شخص کا ایک بیٹا اکلوتا، اور اولاد ہے ہی نہیں۔ اب جس کا ایک ہی بیٹا ہے، ظاہر ہے وہ پیار اور محبت اور انداز تو اور زیادہ ہوگا اس کا۔ اللہ نے مال بھی بڑا دی ہے۔ اب بیٹا اپنے چچے کے ساتھ، سگے چچے کے ساتھ مل کر جائیداد کے لیے، مال کے لیے اپنے سگے باپ کو قتل کر دی۔ اگر اسی باپ نے پڑھایا ہوتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے، دین یہ ہے، قرآن یہ بتاتا ہے کہ والدین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور عظمت کیا ہے، وہ کبھی بھی اپنے باپ کو قتل کرنے پہ آمادہ نہ ہوتا۔ اس لیے مدارس اور دینی تعلیم، سیرت، یہ ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے بڑی اہم چیز۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل کو ہم بوڑھے ہو گئے اور ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے اطاعت گزار اور فرما بردار رہیں، تو اس کے لیے ہمیں یہ رستہ لازمی اپنانا ہوگا۔ جہاں پر ہم اپنے بچوں کو اتنا ٹائم دیتے ہیں، اسکول چھوڑ کے جاتے ہیں، اسکول سے لے کے آتے ہیں، ان کے اخراجات، کالج کے، یونیورسٹیز کے دیگر معاملات ہم سنبھالتے ہیں، وہاں پر تھوڑا سا وقت نکال کر جو ہے اپنے بچوں کو دین، قال اللہ اور قال الرسول کی بات جو ہے وہ پڑھانی چاہیے اور سکھانی چاہیے۔ اور جب وہ سیکھ جاتے ہیں، پھر وہی بچے اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے ہیں، اور وہی بچے آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ اور وہی بچے جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والے بن جائیں گے۔ تربیت جو ہے وہ اس نہج کی ہونی چاہیے کہ اگر میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں، میری اولاد جو ہے کم از کم میرے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائے مغفرت کر لے، معافی کی طلبگار ہو۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر لعنت کی ہے جو اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ اور ساری زندگی بندے کی جو محنت، کوشش، کاوش ہوتی ہے، اس کا آخر میں جو نتیجہ ہے وہ جنت ہے یا جہنم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یا تو ساری زندگی اس نے محنت کی ہے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، یا ساری زندگی اس نے محنت کی ہے کہ میں جہنم میں داخل ہو جاؤں۔ باپ فوت ہو چکا ہے، بیٹے کو نصیحت لکھ دی گئی اور غسل دینے کا وقت آیا، کفن پہنایا گیا، نصیحت کو کھولا گیا۔ بیٹے کو لکھا تھا کہ جب مجھے کفن پہنا دیا جائے تو میرا ایک پرانا موزہ جو پھٹا ہوا ہے وہ مجھے پہنا کر پھر قبر میں اتارنا۔ اب بیٹا جو ہے وہ ڈٹ گئے اس بات پہ کہ میں نے موزہ پہنانا ہے، پھر اپنے باپ کو جو ہے وہ قبر میں داخل کرنا ہے، ڈٹا ہوا ہے۔ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بھائی موزہ نہیں پہنا سکتا، اگرچہ پھٹا ہوا ہے پرانے۔ اس باپ نے اپنے بیٹے کو یہ سمجھایا کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو ایک پھٹا ہوا موزہ بھی اپنے ساتھ لے کر قبر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، باقی چیزیں تو دور کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا نا اپنے راستے میں خرچ کرنے کا، اس سے پہلے اللہ نے ایک بات کی طرف اشارہ ہمیں لازمی کیا کہ جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ انسان کی ملکیت تو ہے ہی نہیں، اللہ کہتے ہیں میں نے دی ہے اور میرے راستے میں خرچ کرو۔ اور پھر یہ اللہ کا احسان ہے کہ خرچ کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں جو تم نے دیا یہ قرض حسنہ مجھ کو دیا ہے اور اس کو میں واپس لوٹاؤں گا میدان محشر میں قیامت والے دن۔ اور اللہ اس قرض کی پرورش کرتے ہیں جو ہم اپنے ہاتھوں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہی انسان کے کام آئے گا جنت اور جہنم کے لیے۔ اگر تو اس نے خرچ کیا ہے اس لیے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے ہی خرچ کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وہ جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ اگر وہ خرچ کر رہا ہے جی مجھے کچھ سخی کے،
مجھے کوئی چودھری صاحب کہے، کوئی میاں صاحب کہے، کوئی بڑے لقب سے پکارے کہ فلاں شخص نے جو ہے، جو فلاں فیکٹری کا، دکان کا، کارخانے کا مالک ہے، اس نے اتنے پیسے جو ہیں وہ دیے، اس کا اعلان کیا جائے اور وہ اپنے اعلان پہ خوش ہوتا ہو اور اس بات پہ خوش ہوتا ہو کہ لوگ واہ واہ کریں میرے خرچ کرنے پہ، وہی مال، وہی پیسے اس کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ نیت پہ انحصار ہے۔ اور سب سے بہترین بات، بنیادی، جو بندے کو جنت میں داخل کرنے والی ہے، وہ بات ہے کلمہ توحید کی، عقیدہ توحید کی۔ عقیدہ توحید ہی بندے کو جنت میں داخل کرے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، حرمہ اللہ علیہ النار، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کہا، اے معاذ، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور بار بار حاضر ہوں۔ آپ نے پھر یہ بات کہی، یا معاذ، معاذ رضی اللہ عنہ پھر جواب دیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول نے پھر تیسری مرتبہ مخاطب کیا، معاذ، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اللہ کے رسول میں حاضر آپ کی خدمت۔ فرمایا معاذ سن لو، جو شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول، یہ بات میں لوگوں کو نہ بتاؤں، خوشخبری نہ دوں؟ آپ نے فرمایا یہ بات اگر تم لوگوں کو بتاؤ گے تو وہ اسی بات کے اوپر انحصار کر بیٹھیں گے۔ کہتے ہیں کہ ساری زندگی میں نے یہ بات اپنے سینے میں رکھی اور آخری وقت میں میں نے اللہ کے رسول کی یہ حدیث جو ہے وہ لوگوں کو بتائی۔ اور سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آتی ہے، انہوں نے آ کر اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیں دو واجب کر دینے والی چیزیں کون سی، جنت اور جہنم کو۔ میں جو شخص ساری زندگی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتا ہو اور ساری زندگی اس نے شرک نہ کیا ہو، اگرچہ اس نے باقی گناہ بھی کیے، اللہ اس کو معاف فرما کر جنت میں داخل کر دیں۔ اور دوسرا وہ بندہ جس نے ساری زندگی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا ہو، اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، اگرچہ اس کے نیکیوں کے پہاڑ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ تہجد گزار ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، صدقہ خیرات دینے والا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، روزے رکھنے والا ہے، حج اور عمرے کرنے والا ہے، اور 5 وقت اذان کہنے والا ہے، تکبیریں کہنے والا ہے، پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا ہے، امام کے پیچھے کھڑے ہونے والا ہے۔ اگر اس نے توحید کے اندر ملاوٹ کی، اللہ کے ساتھ شرک کیا، یہ ساری کی ساری اس کی جو عبادات ہیں، نیکیاں، ان کو اللہ ضائع کر دے گا، ان کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ اور جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ لا الہ الا اللہ کا جو علم ہے، جو معنی مفاہیم ہے، ان کو آپ سمجھیے، ان کو سیکھیے کہ یہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید جو ہے ہمیں سمجھانا کیا چاہتا ہے، بتانا کیا چاہتا ہے۔ دراصل یہی کلمہ انسان کے اندر غیرت کو پیدا کرتا ہے، جو ایمانی غیرت۔ جو بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر پڑھنے والا ہے، وہ درباروں پہ جھکنے والا نہیں ہوگا، غیر اللہ سے مانگنے والا نہیں ہوگا، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا حاجت روا کہنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور اللہ نے اس بندے کے کلمے کی اتنی لاج رکھی ہے کہ اگر تو نے صدقے دل سے پڑھا ہے اور مجھے وحدہ لا شریک جانتا اور مانتا ہے،
میں تجھے جہنم میں داخل نہیں کروں گا، تیرے اوپر تو جہنم کی آگ بھی حرام۔ یہ کلمے کی علاج ہے جو اللہ نے رکھی ہے بندوں کے لیے۔ اور اگر بندہ ہی توحید کے اندر ملاوٹ کرے، کیونکہ ہم ہر چیز اپنی خالص ڈھونڈتے ہیں، دودھ بھی خالص ملے، 10-20 روپے اوپر لے لو لیکن خالص دے لو، کوئی بھی چیز ہے ہم یہی ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہم سے پیسے آپ زیادہ لے لیں لیکن چیز ہمیں ایک نمبر اور خالص ملنی چاہیے۔ ہم پہلے یہ جس سے کوئی بھی چیز خرید رہے ہیں، اس سے خرید و فروخت کر رہے ہیں، پہلے ہم یہی بات کہتے ہیں اکثر کہ بھائی ہمیں چیز اچھی دینی ہے، ایک نمبر دینی ہے، خالص دینی ہے، پیسے چاہیے آپ اوپر لینا کوئی بات نہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ملاوٹ والی چیز استعمال کریں یا ہمارے گھر کے اندر آئے۔ تو جب ایمان کی باری آتی ہے ہم اس میں ملاوٹ کر لیتے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے عقیدہ توحید کے اندر ملاوٹ کی، اور ہم اس کو نام دے دیتے ہیں وسیلے کا۔ قبروں پہ جھک رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں، قبروں کی پوجا کر رہے ہیں، اور کہا جائے تو کہتے ہیں کہ بڑوں کا وسیلہ ہم نے دیا اور تو ہم کچھ نہیں کیا۔ اللہ کہتے ہیں من حبل الورید، کہ میں تمہاری شارگ سے بھی قریب ہوں، تو پھر دور جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں ہر رات آسمان دنیا پر آتا ہوں اور آ کر میں منادی کرتا ہوں کہ کوئی ہے حاجت مند، ضرورت مند، اپنی حاجتیں اور ضرورتیں میرے ساتھ شیئر کرے، میں اس کی حاجتیں اور ضرورتوں کو پورا کر دوں۔ دراصل ہمارا معاشرہ الٹ چل پڑا ہے کہ دن کو سوتے ہیں اور راتوں کو ہم جاگتے ہیں، بازار ہمارے راتوں کو کھلے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی صبح کے اندر برکت رکھی ہے، راتوں میں نہیں، کہ تاجر لوگ جو ہیں وہ صبح صبح اٹھ کر اپنی تجارت کا آغاز کر، ہماری دکانیں 1-2 بجے کھلتی ہیں، برکت کہاں سے آئے گی؟ یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہم کو پریشان کی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں۔ اگر کوئی بندہ پریشان ہے اپنے کاروبار کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، یا کسی اور معاملے میں اس کو پریشانی ہے، وہ اپنے بھائی کو بٹھائے گا، اس کو یار آج کل حالات نہیں ٹھیک۔ دوسرا بندہ ہے اس کو بتائے گا یار حالات نہیں ٹھیک۔ جو بندہ اس کے پاس آتا چلا جائے گا اس کی زبان پہ یہی جملہ رہے گا، حالات نہیں ٹھیک، مہنگائی بڑی ہو گئی، کھا بھی رہا 3 وقت کا، پہن بھی رہا ہے، لیکن زبان پہ ایک ہی جملہ ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، حالات جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے۔ یہی ناشکری کے کلمات وہ اپنی دکان پہ بیٹھ کر ہر گاہک کے ساتھ دہرا رہے، اور پریشان بھی ہونا تو یہ چاہیے کہ میں نے دکان کھولی ہے، میرے پاس اگر کوئی آگے میں کہو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، جیسے بھی حالات، ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرے اور ہر وقت اللہ کا شکریہ ادا کرے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ جب شکوہ ہی لوگوں کے ساتھ ہے، اس نے اپنے مالک کائنات کے ساتھ شکوہ کیا ہی نہیں ہے، تو پھر حالات کیسے بہتر ہوں؟ طریقہ تو یہ تھا کہ اگر حالات خراب ہوئی ہے تو اللہ کے ساتھ رجوع کرتا، مسجد میں آتا، وضو کرتا، اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہاتا، اپنے دکھڑے جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ شیئر کرتا تو اللہ ان کو دور کر دیتے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم پیچھے ہٹتے ہیں، اپنے معاملات کو، اپنی شکایات کو، اپنے دکھوں کو، غموں کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، پھر ہمارے معاملات خراب ہوتے۔ یہی رات کے پچھلے پہر میں اٹھ جانا، اللہ کے حضور کھڑے ہو جانا اور رو کے دعا کا مانگ لینا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بتا دینا کہ اللہ تو مالک کائنات ہے، تو ہی خالق اور مالک ہے، اور تو ہی علی کل شیء قدیر ہے، میں تجھ سے ہی مانگ رہا ہوں اور تو نے ہی عطا کرنا ہے، تیرے سوا عطا کر ہی نہیں کر سکتا۔ کھڑے ہونا والا کھڑا ہوا، حرم کے صحن میں ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے افطار کے وقت اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہا رہے، رو رہا ہے، زورو کتار رو رہا ہے۔ دیکھنے والے نے دیکھا کہ فلاں شخص جو حرم کا خادم بھی ہے، صفائی کرنے والا بھی ہے،
وہ افطار کے وقت ستون کے ساتھ کھڑے ہو کے رو رہا ہے، پریشان ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اللہ کے گھر کا بیت اللہ کا خادم ہے۔ پوچھا بھیا کیوں رو رہے ہو؟ کیا غرض و غایت ہے تیرے رونے کی؟ کیا شکایت ہے تجھے؟ کیا دکھ ہے تیرے دل میں، تیرے سینے کے اندر؟ کہا میں تو اللہ سے مانگ رہا تھا۔ کہا کیا مانگ رہے تھے؟ کہا وہی مانگ رہا تھا جو رسول اللہ نے مانگا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، وہی دعا، وہی الفاظ مالک کائنات کے سامنے رکھ کے مانگ رہا تھا۔ کہا پریشانی کیا ہے؟ کہا سر پہ قرض بڑا ہے، پریشان ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ عطا کر دے، تیرے بندوں کے پیسے واپس لوٹا دو، یہ مسئلہ ہے۔ کہا اچھا یہ بات ہے، دعا کون سی مانگ رہے تھے؟ کہا مجھے وہ حدیث یاد ہے، اللہ کے رسول کے پاس مہمان آئے، آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے پاس بھیجا کہ جاؤ کھانے کے لیے کچھ لے کے آؤ، میرے مہمان آئے ہیں، گھروں سے کچھ نہیں ملا۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کی، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ اللہ تجھ سے تیری رحمت کا، تیرے فضل کا سوال کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ تیرے علاوہ فضل اور رحمت کا مالک ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس مہمان بیٹھے ہوئے بھی، آپ نے اللہ سے دعا مانگی، کچھ ہی دیر بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھونی ہوئی بکری جو ہے، گوشت، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ کہا اسی حدیث کو پڑھ کر، یہی دعا یاد کر کے، اسی ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر حرم میں کھڑے ہو کر اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ عطا کر دے۔ اس نے کہا کہ اللہ نے عطا کر دی ہے، تیرا قرض جو ہے وہ میرے ذمہ، بتا کتنا ہے، میں ادا کر دوں گا۔ یہ ہے سچے دل کے ساتھ مانگنا، آنسوؤں کو بہانا۔ اللہ تو تمہارے آنسوؤں کے اتنی لاج رکھتا ہے، فرمایا جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے تمہارے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اللہ ایسی آنکھوں کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ بندہ روتا تو ہے نا، کوئی غم پہنچا تب رو پڑا، کوئی پریشانی ہے تب رو پڑا، مشکل ہے پھر رو پڑا، روتا تو ہے بندہ۔ بعض دفعہ کسی خوشی کی وجہ سے بھی بندے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لیکن ان ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہونی چاہیے کہ بندہ اپنی ذات کے لیے روئے کہ اللہ معاف بھی کر دے اور رحمت بھی کر دے، اس لیے بھی آنسو بہانے چاہیے۔ اللہ سے معافی مانگتا اور بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ تنہائیوں میں بیٹھ کر بندہ اللہ کو یاد کرے تو اللہ بندے کے معاملات کو جو ہے وہ حل کر دیتے، لیکن شرط یہ ہے کہ صدق دل کے ساتھ کلمہ بھی پڑھنا ہے، گواہی دینی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی، اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اس بات پر بندے کا پختہ یقین ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بندہ اطاعت گزار، اللہ کا فرما بردار ہو تو معاملہ بندے کا سیدھا ہو جاتا ہے۔ آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو فرما رہے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری ساری کی ساری امت جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہوگی، الا من ابا، مگر جس بندے نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ ہے کوئی بندہ ایسا جو کہے کہ میں نے جنت میں نہیں جانا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من عطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں چلا گیا۔ اس نے جنت میں جانے سے دراصل انکار کر دیا، اور یہ انکار ہم بے شمار دفعہ کرتے ہیں دن میں کہ ہم نے نہیں جانا جنت۔ کسی کو کہو بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھو، وہ آپ کو بتائے گا میرے کپڑے نہیں صحیح، میں نے غسل کرنا ہے، میں ابھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا،
ابھی میں نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ چلے جاؤ میں پھر پڑھ لوں گا، وہ آپ کو بتاتا ہے اس نے انکار کیا۔ اور انکار کرنے والے اور بھی لوگ ہیں، پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک آپ دیکھیں گے آپ کو بے شمار انکار کرنے والے لوگ مل جائیں گے۔ موسمی مسلمان، جذباتی مسلمان آپ کو مل جائیں گے کہ یکم رمضان میں ان کا جذبہ اور جنون بہت بلند ہوگا، مسجد میں داخل ہوں گے، پہلی صف کے نمازی ہوں گے۔ آپ عید الفطر والے دن دیکھیں گے وہی بندہ جو ہے وہ غائب ہے، نظر ہی نہیں آ رہا آپ کو۔ ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ جو تیرے بندے رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں کے اندر مسجد میں آگے ہیں، اللہ ان کے دلوں کی دنیا کو بدل دے، ان کو پکا سچا نمازی اور مسلمان بنا دے۔ ورنہ یہ وتیرہ، یہ طریقہ یہود اور نصارہ کا تھا کہ جو ان کو پسند آتا تھا وہ اس پر عمل کر لیتے تھے، جو ان کے دلوں کو ناپسند لگتا تھا وہ اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، گزر جاتے تھے اوپر ہاتھ رکھ کے کہ ہمارا دل نہیں کر رہا، ہم اس پہ عمل نہیں کریں۔ یہی یہود اور ہنود کا جو طریقہ ہے وہ مسلمانوں کے اندر آ چکا ہے۔ کوئی مسئلہ پوچھا جائے، کتاب اور سنت کے مطابق بتا دیا جائے تو پھر پوچھتے ہیں کہ تھوڑی سی رخصت نکال دیں، ہو سکتا ہے کہ ہم بچ جائیں۔ کوئی رستہ ہے کہ وہ نکال کر مفتی صاحب، عالم صاحب، قاری صاحب، حضرت صاحب وہ ہم کو دیں کہ ہم کسی رستے سے بچ کر یو ٹرن لے کے نکل جائیں؟ پوچھا جاتا ہے، کیا بتائیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو طریقہ تھا اس سے منہ موڑتے ہو؟ صحابی رسول اپنے چچا زاد بیٹے کے پاس بیٹھا ہوا ہے، چچا زاد بیٹے نے ایک کنکر اٹھایا چھوٹا سا، اپنے ہاتھ میں لیا، اس طرح رکھا اور اس نے اس طرح کر دیا، اس کو اڑا دیا۔ اس نے اپنے چچے کے بیٹے کو یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول نے اس بات سے منع کیا ہے، اور منع اس لیے کیا ہے کہ کسی کی آنکھ میں نہ لگ جائے، نقصان نہ ہو جائے، یہ عمل نہ کرو۔ اس نے دوبارہ کنکر اٹھایا، اپنے ہاتھ میں لیا، اس کو ایسے اچھالا، اس نے کہا اللہ کی قسم آج کے بعد جب تک میری زندگی ہے میں تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا۔ وجہ کیا؟ کہ تو نے اللہ کے رسول کے طریقے کی مخالفت کی ہے، تیرا میرا تعلق نہیں ہے، خونی رشتہ ہوگا، اس سے پہلے تھا آج کے بعد نہیں ہے، اس لیے کہ تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کیا۔ یہاں پر انکار کروا کے آپ دیکھ لیں ہماری ناک جو ہے وہ نہیں رہتی، خاندان میں اپنے گھر کے اندر ہماری ناک نہیں رہتی، ہم کیا کریں؟ اور یہی ناک بندے کو چاہے عمل کر کے وہ جہنم میں لے جائے، کیا فائدہ ایسی ناک کا جس کو اونچا کرنا ہے آپ نے؟ اللہ کے رسول اور طریقہ بتا رہے ہیں، ہم اور پہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ کئی لوگ اتنے پکے ہیں کہ آپ کتاب کھول کر صحیح حدیث قرآن مجید سے کوئی آیت ان کے سامنے پیش کر دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے، وہ پھر بھی عمل نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، ہمارے مولوی صاحب نے یا ہماری فقہ کے اندر یہ بات نہیں لکھی۔ نہیں لکھی تو نہ لکھی ہو، اللہ اور اس کے رسول کا تو حکم ہے۔ ہمارے رہبر اور رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کوئی نہیں۔ اس لیے ہماری زندگی کا معیار یہی ہونا چاہیے کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے وہاں پہ ہم ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں اور ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں، اور اسی کے اندر ہماری بقا ہے، اسی کے اندر ہماری بہتری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل پڑے۔ کئی ایسے عمل ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کرتے ہیں۔ اب پہلا اور بنیادی کام ہے نا کلمے کا پڑھنے کا، لیکن پڑھنا صدق کے دل سے ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اس کے مفہوم اور معنی کو جان کے پڑھنا ہے۔ اللہ
اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کر دیں گے اور جہنم میں داخل نہیں کریں گے۔ اور ایک بہت بہترین حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہر کی نماز کے متعلق کہ جو بندہ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے سنت اور 4 رکعتیں ظہر کے بعد پڑھتا ہے، اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے۔ اب عمل چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن اللہ نے ان اعمال کے اوپر اجر بہت بڑا رکھا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے کئی ایسے مواقع پیدا کیے ہیں کہ ہم ان کے اوپر عمل کر کے جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ طاق راتیں جو ہیں لیلۃ القدر کی رات یا باقی ہیں وہ عبادت کرنے کی ہیں۔ اللہ کے رسول آخری عشرے میں سوتے نہیں تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، خود بھی بیدار ہوتے تھے۔ لیکن ہمیں کس بات پہ لگا دیا گیا کہ شب معراج کی رات جاگنا ہے، لیٹنگ کرنی ہے، آپ نے خرچ کرنا ہے، کھڑے ہو کے 100 نفل ادا کرنے ہیں، صبح آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے میں۔ وہ عمل ہم کر لیں گے لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی اصل ہے اور جو صحیح بات ہے اس پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ اور طاق راتوں کی عبادت، لیلۃ القدر کی عبادت جو ہے وہ کتنی اہم ہے اس کا آپ اندازہ کر لیں کہ 2 منٹ کی جو عبادت ہے وہ 100 دنوں سے زیادہ افضل ہے طاق رات کی لیلۃ القدر کی عبادت جو ہے۔ 83 سال کی عبادت سے افضل ایک رات ہے۔ اور ہماری زندگی کی ریشو جو ہے ہمارے معاشرے میں آپ نکالیں کتنی، 65 سال ہے، 60 سال ہے، بڑا کوئی بزرگ ہو جائے تو وہ 70-75 تک جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں رمضان مبارک کے اندر اپنی سستیوں کو، کمیوں کو، کوتاہیوں کو دور کر کے ہمیں اس بات کی طرف آگے بڑھنا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان، مطیع اور فرمانبردار بن کر اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ میں اسی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے